اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین اللہم صل علی محمد وآل محمد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. خیریت سے آپ سب لوگ ٹھیک ہیں؟ علی عباس، افنان، آپ سب لوگ ٹھیک ہیں؟ جی آپ سب لوگ ٹھیک ہیں؟ ناز فاطمہ، رئیسہ، سائمہ بطول، شفین فاطمہ، تحسین فاطمہ، آپ سب لوگ ٹھیک ہیں؟ رئیسہ زہرا، ناز فاطمہ، آپ سب لوگ ٹھیک ہیں؟ سمرین فاطمہ، سب آپ سب کے ہماری گفتگو چل رہی تھی کتاب صرف سادہ میں حالات فعل مضارع، حالات فعل مضارع کے حالات کے بارے میں. جی یعنی فعل مضارع سے بننے والی چیزیں سمجھیے ایک طرح سے. یعنی فعل مضارع اگر سمپل ہے تو اس میں بتایا تھا 5 خصوصیات ہوتی ہیں. فعل مضارع کے اندر یہ 5 خصوصیات ہوتی ہیں. مثال کے طور پر اگر ینصرو ہے، یہ ینصرو کے اندر، اس ینصرو کے اندر 5 خصوصیات ہیں. اس ینصرو کے اندر 5 خصوصیات کیا؟ بولیے انداز فاطمہ سمین. پہلی خصوصیت، اس میں 2 زمانے پائے جاتے ہیں. حال دو زمانوں کے لیے یوز ہو سکتا ہے، استعمال ہو سکتا ہے، حال کے لیے بھی، مستقبل. دوسری خصوصیات یہ مثبت ہوتا ہے، فعل مضارع مثبت ہوتا ہے، یعنی کام کے واقع ہونے کی خبر دیتا ہے، واقع نہ ہونے کی نہیں. ٹھیک ہے. تیسرا مرفوع ہوتا ہے. مرفوع ہوتا ہے. تیسری خصوصیت کیا ہے؟ مرفوع ہے. دیکھیے علامت رفع ضمہ ہے، مرفوع ہوتا ہے. چوتھی خصوصیت اس کے معنی خبری ہوتے ہیں، یعنی کسی چیز کے تحقق کی خبر دیتا ہے یہ. جی پانچویں خصوصیت معنی سادہ ہوتے ہیں بغیر تاکید کے، سمپل سادہ بغیر تاکید کے، مدد کرتا ہے یا کرے گا ہوئے. ٹھیک ہے. یہ 5 خصوصیات ہیں. پھر انہوں نے بتایا کبھی کبھی فعل مضارع کے شروع میں یا آخر میں کچھ چیز ملحق ہوتی ہے، ملتی ہے، یا شروع میں داخل ہوتی ہیں بعد میں ملحق ہوتی ہیں، اور فعل مضارع کی بعض خصوصیات کو ختم کر دیتی ہیں. ترتیب سے دیکھتے انہوں نے بتایا. جی یہ پہلی خصوصیت کیا بتائی؟ 2 زمانے پائے جاتے ہیں اس میں، یعنی حال اور مستقبل دونوں کے لیے یوز ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے. تو اس والی خصوصیات کو ختم کرتی ہیں کون سی چیزیں؟ حروف تعیین. حروف تعیین. حروف تعیین جو ہے اس والی خصوصیت کو ختم کر دیتے ہیں کہ یہ 2 زمانوں کے لیے استعمال ہو سکتا ہے. حروف تعیین کیا کرتے ہیں؟ یہ والی خصوصیت کیا ختم کرتے ہیں؟ حروف تعیین کچھ وہ ہیں جیسے لام مفتوحہ کہ جو حال سے مخصوص کر دیتا ہے، حال سے فعل مضارع کو حال سے معین کر دیتا ہے. اب اگر اس پہ لا ینصر ہو جائے، اب اس میں صلاحیت نہیں ہے کہ دونوں زمانوں کے لیے یوز ہو جائے، حال کے لیے بھی اور مستقبل کی. اب فقط معین ہو گیا کہ یہ حال کے معنی دے گا. اللہ ابھی میں کہوں خالی ینصر تو آپ کہیں مدد کرتا ہے یا کرے گا. میں کہوں گا مثلا الان مثلا انصر، الان انصر، میں مدد مثلا اکتبو، میں لکھ رہا ہوں، اکتبو میں لکھ رہا ہوں. کہوں گا اکتبو غدن، اکتبو غدن، کل لکھوں گا. تو ابھی بھی لکھنے کے لیے میں اکتبو ہی کہہ رہا ہوں، کل لکھنا ہے مجھے تو کل کے لیے بھی میں اکتبو ہی کہہ رہا ہوں. لیکن اگر میں کہوں لا اکتبو، لا اکتبو، تو اب یہ صرف حال کے لیے لکھ رہا ہوں، میں لکھتا ہوں، درس جی لا اکتب الدرس، میں درس لکھ رہا ہوں. ٹھیک ہے. اب یہ حال سے مخصوص ہو گیا. ٹھیک ہے. سمجھ میں آیا؟ اب اس میں مستقبل میں نہیں کہہ سکتا کل کے لیے مثلا لا اکتب غدن، نہیں، غلط. اب یہ حال سے معین ہے. سمجھ میں آیا؟ یا مثال کے طور پر سین یا سوفا، سین یا سوفا یہ مستقبل سے مخصوص کر دیتے ہیں. یہ حال سے مخصوص کرتا ہے لام مفتوحہ فعل مضارع کو، اور یہ معین کرتا ہے یہ مستقبل. میں کہوں مثلا ساکتب الدرس، ٹھیک ہے، ان قریب ہے، درس لکھوں گا، لکھوں گا. اب میں کہوں کہ ساکتب الدرس، اس لیے نہیں ہو سکتا کہ میں درس لکھ رہا ہوں، لکھوں گا. جی یا سوفا اکتب الدرس، میں درس لکھوں گا. حال کے لیے اب نہیں ہوگا، فقط ایک سے مخصوص ہو گیا. ٹھیک ہے. پہلی خصوصیت ان سے ختم ہوئی.
دوسری خصوصیت کیا بتائی تھی فعل مضارع کی لکھوائی تھی؟ فعل مضارع مثبت ہوتا ہے، ہاں اگر اس کے شروع میں حرف نفی آ جائے، حرف نفی آ جائے تو اب یہ مثبت نہیں رہے گا مدد کرتا ہے یا کرے گا، اب یہ مدد نہیں کرتا ہے نہیں کرے گا، اب یہ فعل مضارع منفی کہلائے گا۔ تیسری خصوصیت کیا بتائی تھی؟ یہ مرفوع نہیں مرفوع ہوتا ہے، جی مرفوع ہوتا ہے۔ کہا اگر اس کے شروع میں لم یا مثلا حروف جزم یا حروف نصب آ جائیں، ادوات جزم دینے والے عامل یا نصب دینے والے عامل آ جائیں تو اس کی تیسری خصوصیت جو مرفوع ہونا ہے وہ ختم ہو جائے گی۔ جزم دینے والے عوامل آ جائیں تو پھر یہ فعل مضارع مجزوم ہو جائے گا۔ لم ینصر، لم ینصرا، لم ینصروا، علامت جزم کیا ہے؟ سکون اور حذف نون۔ سکون جہاں ہے وہاں اگر حرف علت نہیں ہے تو سکون ہے، اور اگر حرف علت تو قید ہو تو حرف علت حذف ہوگا، وہ ہے علامت جزم۔ ٹھیک ہے، 5 کتنی حالت ہو گئی فعل مضارع کی؟ فعل مضارع حالیہ مستقبل، فعل مضارع منفی، فعل مضارع مجزوم، فعل مضارع منصوب، 4 ہو گئی۔ پھر بتایا تھا اس کے معنی خبری ہوتے ہیں، کسی کام کے واقع ہونے کی خبر دیتے ہیں۔ اب اگر اس پر حرف استفہام آ جائے اب یہ معنی اس کے خبری نہیں استفہامی ہو جائیں گے، معنی اس کے استفہامی ہو جائیں گے، صحیح ہے نہیں؟ 5 خصوصیات ہو گئی، 5 حالیہ مستقبل، فعل حال یا فعل مستقبل، فعل مضارع منفی، فعل مضارع مجزوم، فعل مضارع منصوب، فعل مضارع استفہام۔ اب اگر اس آخر میں تاکید والے حرف آ جائیں، نون تاکید تو اب اس کے معنی سادے نہیں رہیں گے، تاکید ہو جائے گی۔ لا ینصرن یا خالی ینصرن، ضرور بالضرور مدد کرے گا، وہ ہے تو یہ جو ہے مستقبل سے بھی مخصوص کر دیں گے اور تاکیدی معنی آ جائیں گے۔ کتنی حالتیں ہو گئی؟ خصوصیات 5 گنا دی تھی، حالتیں کتنی بنی؟ یا تو فعل حال یا مستقبل 1، فعل مضارع منفی 2، فعل مضارع مجزوم 3، فعل مضارع منصوب 4، فعل مضارع استفہامی 5، فعل مضارع مؤکد 6 حالتیں بن جاتی ہیں۔ اب ان میں سے میں نے پہلے بھی آپ کو بتایا تھا کتاب کے شروع ہی میں، اس کتاب کے شروع میں کہ لا اور حل، لا اور حل لفظ میں کوئی اثر نہیں ڈالتے، لفظ میں کوئی صرف یہ معنی کو منفی کر دیتا ہے اور یہ استفہامی کر دیتا ہے، باقی لفظ میں کوئی عمل نہیں کرتے، لہٰذا کہ کوئی سخت کام ہی نہیں ہے اس کو۔ ٹھیک ہے، لم کے بارے میں اور لم کے بارے میں ادوات جزم، عوامل جزم، عوامل نصب آپ اچھے سے پریکٹس کر چکے ہیں کہ ادوات جزم 2 طرح کے ہیں، کچھ وہ ہیں جو عوامل جزم جو ایک فعل مضارع کو جزم دیتے ہیں، لم، لما، لام امر اور لائن، یہ ایک فعل مضارع کو جزم دیتے ہیں۔ کچھ وہ ہیں جو 2 فعل مضارع کو جزم دیتے ہیں، جیسے ان ہے، مہما، اسما، حیثما، کیفما۔ بہرحال یہ لفظی عمل تو وہ جو ادوات جزم جو 2 فعل مضارع کو جزم دیتے ہیں اور یہ جو ایک کو جزم دیتے ہیں، لفظی عمل سب کا سیم ہے کہ فعل مضارع کو جزم دیتے ہیں، یعنی آخر سے علامت رفع پڑ جاتی ہے، جہاں جہاں ضمہ ہے وہاں سکون، جہاں جہاں نون اعرابی وہ حذف ہو جاتا ہے۔ لیکن معنوی عمل میں فرق ہے، لفظی عمل تو بھائی ظاہر کی بات ہے عوامل جزم ہے تو جزم ہی دیں گے، لیکن معنی میں فرق ہے، معنی میں فرق۔ وہ ادوات، وہ عوامل جزم جو 2 فعل مضارع کو جزم دیتے ہیں وہ سب کے سب کا معنوی عمل بھی ایک ہی ہے، شرط و جزا بنا دیتے ہیں، ایک کو شرط، ایک فعل مضارع کو جزم دے کو سے شرط بناتے ہیں، دوسرے کو جواب شرط۔ ان تنصر انصر، اگر تو مدد کرے گا تو میں مدد کروں گا، شرط اور جزم۔ یعنی مثلا میں کہوں آپ سے ان تک، مثلا تقرأنا، ان تقرأنا تنجحنا، ان تقرأنا تنجحنا، کون معنی بتائے گا اس کا؟ اگر پڑھو گی تو کامیاب، اگر تم سب لڑکیاں پڑھو گی، جی ان تقرأنا، اگر تم پڑھو گی، تنجحنا تو جزا کیا ملے گی؟ تنجحنا تو تم کامیاب ہو جاؤ گی۔ ٹھیک ہے، اب آپ کہیں گے کہ یہ جزم دیتا ہے تو تقرأنا تنجحنا میں جزم کہاں ہے؟ کہا کہ مبنی ہوتے ہیں نا، 12واں صیغہ تو، اور یہ 12واں صیغہ ہے، مبنی ہے، اس میں لفظی کوئی عمل نہیں ہوگا۔ ان تقرأنا بولیے تنجحنا، یا ان تقرأو، اب سب شامل ہو جائیں گے، تو لڑکے بھی ہیں لڑکے بھی، اگر لڑکیے بھی ہوں لڑکے بھی ہوں
کون سا صیغہ استعمال کرنا چاہیے؟ لڑکیوں والا جی سائمہ سمرین فاطمہ آپ بتائیے. سمرین فاطمہ ناز فاطمہ اگر میں لڑکیاں بیٹھی ہیں تو ظاہر سی بات ہے میں عربی میں جو صیغے استعمال کروں گا مؤنث والے کروں گا, اور اگر خالی لڑکے ہیں تو لڑکوں والے. اگر لڑکے بھی ہیں لڑکیاں بھی ہیں تو کون سا صیغہ استعمال کرنا چاہیے؟ مؤنث کا یا مذکر کا؟ متکل جی مرد والے صیغے استعمال ہوں گے اور لیڈیز والے. میں نے جو ابھی آپ سے کہا ان تقرانا تنجانا یہ فقط آپ سے کہہ رہا تھا, میں ان سے نہیں کہہ رہا تھا. لیکن اگر مجھے سب کو کہنا ہو تو میں مذکر کے صیغے استعمال کروں یا مؤنث کے, یا یہ دیکھوں کون زیادہ ہے کون کم ہے. پتا ہے نہیں پتا تو بتا دیجیے, پتا ہے تو اپنے پاس سے بتانے کی کوشش کیجیے کہ کیا سمجھ میں کیا وجہ ہو سکتی ہے, کیا استعمال کریں. اگر آپ بتا دیں نہیں پتا. اچھا بتا سکتی, چلیے. قاعدہ یہ ہے اگر صرف لیڈیز ہیں تو لیڈیز ہی صیغے استعمال ہوں گے, صرف جینٹس ہیں تو صرف جینٹس استعمال ہوں گے. اگر ایک بھی جینٹس ہے تو پھر صیغے جینٹس کے استعمال ہوں گے. پھر 100 عورتوں میں اگر ایک جینٹس بھی بیٹھا ہے تو صیغے جینٹس کے استعمال ہوں گے. سمجھ میں آیا؟ جی اور برابر برابر ہے تو ظاہر سی بات ہے, مگر فرق ایک بھی اگر مرد ہے جی, عورتیں چاہے جتنی ہو لاکھوں کروڑوں, اگر ان میں ایک بھی مرد ہے اور میں ان سے بات کر رہا ہوں تو میں سب سے تو میں مرد والے یعنی مذکر صیغے استعمال کروں گا. یعنی مجھے اگر خالی سب آپ انہیں آپ کو ملا کے مجھے کہنا چاہوں تو مجھے پتا ہے کیا کرنا پڑے گا. ان تقرؤ تنجحوا, اگر تم سب پڑھو گے تو کامیاب ہو جاؤ. کہ آپ نے مذکر کے صیغے کہہ دیے ان کے لیے ہم کہاں گئے, اس میں سب شامل ہیں, اس میں سب شامل. لیکن اگر ایسا کیوں ہوتا ہے؟ الرجال قوامون علی النساء. چلیے تو جو دو پہلے مضارع کو جنم دیتے ہیں نہیں ادوات شرط, ان کا لفظی عمل بھی سیم ہے, معنوی عمل بھی سیم ہے کہ پہلے مضارع کو شرط بنا دیتے ہیں, دوسرا اس کا جواب شرط کی جزا بدلا. ٹھیک ہے, لیکن یہ جو لم لام امر لائن نہیں ہے, لفظی عمل تو سیم ہے ان کا لیکن معنوی عمل چاروں کا الگ الگ ہے. لم کا کیا معنوی عمل ہے؟ فعل مضارع کو ماضی مطلق میں بدل کے منفی کرتا ہے, ماضی مطلق منفی کرتا ہے, اور لما ماضی قریب منفی میں بدلتا ہے. جی اور لام امر لا لام امر طلب انجام فعل, فعل کو انجام دینے کی طلب. میں آپ سے کہوں مثلا جی اقرئی تو ایک لڑکی پڑھ, تو میں آپ سے کیا طلب کر رہا ہوں؟ پڑھنے کو. انصری تو ایک لڑکیاں, انصرنا تم سب لڑکیاں مدد کرو, یا اقرأنا تم سب لڑکیاں پڑھو, تو میں آپ سے کیا طلب کر رہا ہوں؟ پڑھنا. جی افہمنا تم سب لڑکیاں سمجھو. جی اکتبنا تم سب لڑکیاں لکھو, تو میں آپ سے لکھنا طلب کر رہا ہوں. یہ کام میں آپ سے انجام دینے کو طلب کر رہا ہوں. طلب انجام فعل, طلب انجام فعل, طلب یعنی چاہت, انجام فعل فعل کو انجام دینے کی, کام کو انجام دینے کی چاہت. میں آپ سے چاہ رہا ہوں کہ فعل انجام دیجئے, پڑھیے, سمجھیے, لکھیے. جی اور لائن نامی جو ہے آپ جانتے ہو طلب ترک فعل, طلب ترک فعل کو ترک, کام کو چھوڑنے کی طلب. میں آپ سے کہوں لا تنامی یا لا, بھائی منفی لائن نامی تو سب کے سب اس میں حاضر کے صیغے جیسے تھوڑی ہوتے ہیں حمزہ والے. میں کہوں گا مثلا کیا تھا, کیا لفظ ہوا؟ تنامی, تنامان کیا ہے؟ تنامینا, تنامان, تنمنا, لا تنمنا, مثلا تم لڑکیاں مت سو. جی لا تنامو, لا تنامو تم سب مت سو, تم سب. تو میں آپ سے کیا طلب کر رہا ہوں؟ جو سونا کام ہے جی, بعض لوگوں کا واقعا یہ کام ہی ہے سونا, جی اس کو میں آپ کو چھوڑنے کو طلب کر رہا ہوں. صحیح ہے جی, تو ان کے معنی میں الگ الگ بات ہے. سمجھ میں آئے؟ اب آئیے لن, ان لن کھے ازن, فعل مضارع کو نصب دینے والے عوامل یہی تو ہیں, ان لن کھے ازن.
جی ٹھیک اس کی تقسیم بس اس طرح سے ہے، کچھ وہ ہیں جو ظاہر رہ کے اور کبھی ان پوشیدہ ان کے ذریعے سے ہے، تو وہاں ان ہی۔ بعض لوگوں نے کہہ دیا بھائی فعل مضارع کو نصب دینے والے عوامل کیا کیا ہیں؟ ناصب بالذات، ناصب بے ان مقدر ہے۔ بالذات جو نصب دیتے ہیں خود ڈائریکٹ ان لن کہ ایسا، اور جو ان پہ پوشیدہ رکھ کر عمل دیتے ہیں وہ حتیٰ ہے کہ، تو یہ حتیٰ کہ وغیرہ تھوڑے ہی نصب دیتے ہیں، اس کے بعد ایک ان پوشیدہ ہوتا ہے، دیتا ہوئی نصب ہے۔ جی میں کہوں مثال کے طور پر اکلت السمک، مطلب اکلت السمک حتی الرأس، جی مگر وہ تو وہ ہو گیا، دوسرا ہو گیا۔ مثال کے طور پر میں کہوں کیا تھا، انت کیا تھا، ایسے کچھ تھا، ان کی مثال تو پوشیدہ کے لیے حتی اکتبہ، حتی اکتبہ الدرس، حتی اکتبہ الدرس، ٹھیک ہے جی، تو حتی اکتبہ الدرس میں آیا تاکہ درس لکھوں، جی اب یہ حتیٰ کے حتیٰ نے نصب دیا اکتبہ نہیں، اس کے بعد ایک ان پوشیدہ ہوتا ہے، حتیٰ ان اکتب الدرس، تو گویا دیا تو ان لن کا ایزن میں سے ان ہی نے۔ بہرحال ان نصب مضارع کو نصب دینے والے عوامل یہ ہیں، کیا نصب دیتے ہیں؟ جہاں علامت رفع جہاں جہاں ضمہ تھی وہاں فتح کر دیتے ہیں، جہاں جہاں نون اعرابی تھا وہ گر جاتا ہے، ٹھیک ہے سمجھ میں آیا؟ ان کا لفظی عمل، لیکن معنوی عمل ان کا بھی الگ الگ ہے۔ ان جیسے تعویل مصدر میں لے جاتا ہے، لن یعنی نفی محبت کرتا ہے، نفی محبت ہمیشہ کی نفی، لن ترانی یا موسیٰ، قرآن میں ہے نا جناب موسیٰ نے جب کہا کہ لوگ دیکھنے کی خواہش کر رہے ہیں پروردگارہ تجھے، تو کیا کہا تھا خدا نے؟ لن ترانی یا موسیٰ، تم مجھے ہرگز نہیں دیکھ سکتے، تم مجھے ہرگز نہیں دیکھ سکتے۔ اب اس کا مطلب یہ نہیں ہے، مثال کے طور پر میں کہوں وہ ہے ترا، لا ترا، جی لا ترا، یا مثال کے طور پر یرا، یرا یعنی یراؤنا، ترا ترا یعنی تراؤنا، لا تراؤنا، میں کہہ رہا ہوں یہ لا تراؤنا، تم لا تراؤنا آپ نہیں دیکھ سکتے، مثلا لا تراؤنا نی، لا تراؤنا نی آپ سب مجھے نہیں دیکھ سکتے، مطلب ابھی میں یہاں پہ کر دوں ابھی تو میں کہوں گا لا تراؤنا نی، تم مجھے نہیں دیکھتے ہو یعنی دیکھو، ٹھیک ہے اس کا مطلب تو اب لیکن یعنی ابھی نہیں دیکھ رہے ہو، بعد میں ہو سکتا ہے دیکھ لو جیسے آپ دیکھ رہے ہیں مثلا، جی لیکن اگر میں لن لگا دوں تو پھر اب نہیں تو کبھی نہیں، لن ترانی یا موسیٰ تم مجھے کبھی بھی نہیں دیکھ سکتے، نفی محبت ہمیشہ والی نفی، جیسے یہود کے بارے میں ہے لا تتخذوا اليهود والنصارى اولياء، ایسے کچھ ہے نا، لن ترضى عنك اليهود والنصارى، لن ترضى عنك اليهود حتى تتبع، تم سے یہودی کبھی راضی ہو ہی نہیں سکتے جب تک تم ان کی ملت کی پیروی نہ کر لو۔ خدا نے کہا یہ لن ترضى یعنی ابھی نہیں کبھی بھی نہیں۔ کبھی آپ سوچیں جیسے سعودی والے اب کر رہے ہیں نا، مل گئے گھل گئے ان کے ساتھ، تمہارے تو ہو ہی نہیں سکتے وہ اسلام کے، اور اگر پھر بھی گھلے ملے ہوئے ہو تو سمجھ جانا کہ سعودی نے اپنا دین بدل رکھا ہے، یہودی ہو چکے ہیں وہ لوگ، یہودی ہو چکے ہیں وہ لوگ، اس لیے کہ قرآن کہہ رہا ہے، اللہ کہہ رہا ہے، یہ میں نہیں کہہ رہا، قرآن کہہ رہا ہے، اللہ کہہ رہا ہے لن ترضى کل یہود، یہودی آپ سے راضی ہو ہی نہیں سکتے۔ ایسا نہیں کہ آپ راضی نہیں ہو سکتے، تھوڑے دن بعد آپس میں گھل مل کے بیٹھیں گے، ان کی لڑکی لے لیں گے، شادی کر لیں گے، یا اپنی لڑکی انہیں دے دیں گے تو معاملات بن جائیں گے۔ جیسے بھی یہ جو سلمان ہے، کون؟ ارے بن سلمان تو اس کی ماں بھی یہودی تھی اور شاید اس کی بیوی بھی یہودی ہے، اس لیے وہ یہودیوں میں گھسا ہوا ہے۔ اب آپ جانتے ہیں عورت اتنی پاورفل ہوتی ہے کہ وہ کس سے بھی شادی کر لے اس کو اپنے میں ڈھال سکتی ہے، اور یہودی ہو تو کیا کہتے ہیں، وہ تو آپ جانتے ہی یہودی ہو۔ تو لن ترضى عنك اليهود، یہودی آپ سے کبھی بھی یہ نہیں کہ آپ نہیں کبھی بھی راضی نہیں ہو سکتے، حتی تتبع ملتهم جب تک تم ان کی قوم کی ان کی مذہب کی اتباع نہ کر لو۔ اور اب دیکھیے اب آپ کو یہ دیکھنا ہے، جا کے دیکھ لیجئے کہ کون کون کس سے یہودی راضی ہیں، سعودی سے راضی ہیں، ترکی سے خوب کاروبار ان کا چلتا ہے راضی ہیں، دیکھتے جائیے کس سے یہودی راضی ہیں
تو سمجھ جائیے گا یہ لوگ ان کی اتباع کر چکے ہیں، ورنہ لن ترزان کل یہود، یہودی تم سے کبھی راضی ہو ہی نہیں سکتے، اور اگر راضی دکھ رہے ہیں تو اس کا مطلب سمجھ میں آیا کہ نہیں؟ جی تحسین فاطمہ خانم، جی آپ کے لیے مجلس کا نقطہ بتا دیا میں نے جی، یہ محبت کرتا ہے، کبھی اب نہیں کبھی بھی نہیں، یہودی تم سے راضی ہو ہی نہیں سکتے، لن ترانی یا موسیٰ، تم مجھے ہرگز نہیں دیکھ سکتے، یعنی اب نہیں کبھی بھی نہیں۔ کبھی یہ سوچتے ہیں نا بہت لوگ عقیدہ ہے قیامت میں دکھیں گے، اللہ تعالیٰ دکھیں گے، عرش سے زینے سے اتریں گے۔ ایک صاحب نے تو اس زمانے میں ابو حنیفہ کون تھے، ممبر کو اتر کے بھی دکھا دیا، ایسے اتریں گے پر اللہ تعالیٰ عرش سے ایسے اتریں گے سیڑھیوں سے، اور پھر وہ کرسی ہوگی، اور قیامت میں جو ہے وہ جہنم جو ہے وہ حل من مزید، وہ بھوکا ہوگا چلائے گا، تو اللہ تعالیٰ اپنا پیر ڈال دیں گے اس میں۔ جب پہلے تو سب کو بھرتے رہیں گے، جانوروں کو انسانوں کو اللہ تعالیٰ ڈالتے رہیں گے، پھر بھی وہ کہتا رہے گا حل من مزید، اور چاہیے اور چاہیے، پھر آخر میں اللہ تعالیٰ اپنا اس میں پیر ڈال دیں گے، اور اللہ جب وہ کرسی پہ بیٹھیں گے، عجیب ہے پتہ نہیں کیسے سوچ لیتے ہیں، ان کے جو یہ کیا بتایا پتہ ہے، ان کے جو ہپس ہیں کرسی کے ادھر ادھر لٹکیں گے، اور وہ کرسی جو ہے چر چر بولے گی جی، اللہ تعالیٰ بیٹھیں گے جی، سمجھ میں آ رہا ہے نہیں؟ تو بتائیے انہوں نے اللہ کو جو نے کیا بنا دیا، بدھا نہیں دیکھا، بدھے کی تصویر دیکھی، وہ دیکھیے مورتی بنی بدھا، وہ عجیب سا پھیلا ہوا سا جی، ایسا بنا دیا اللہ کو انہوں نے، بتائیے جی۔ تو اللہ قیامت میں انہیں دکھائی دے گا، اللہ یہ کام کریں گے، تو نہیں لن ترانی یا موسیٰ بھی نہیں، قیامت میں بھی نہیں، کبھی بھی نہیں دیکھ سکتے تم مجھے۔ ایسے ہی یہی لن آپ دیکھ لیجئے، لن ترزان کل یہود میں بھی ہے، حتیٰ یہاں تک کہ خدا کیا کہہ رہا ہے، لن ترزان کل یہود، تم سے یہودی کبھی بھی راضی ہو ہی نہیں سکتے، حتیٰ تتبع ملتہم، جب تک تم ان کی قوم کی، ان کے مذہب کی اتباع پیروی نہ کرو۔ تو اب اگر ان کے مذہب کی ہم پیروی نہیں کریں گے تو وہ راضی ہو ہی نہیں سکتے، اور دیکھ لیجئے وہ کس سے راضی نہیں ہیں، یعنی اس کا مطلب انہوں نے ان کی اتباع نہیں کیے، اور جن سے وہ راضی ہیں سعودی، ترکیہ، کون سیریا میں جو وہ یہ لوگ، تو سمجھ جائیے کہ انہوں نے انہی کی پٹھو ہیں وہ لوگ جی، ان کے غلام ہیں، اس لیے ان سے وہ راضی ہیں۔ سمجھ میں آ رہا ہے کہ نہیں؟ جی ہاں، میں نے دیکھیے 10-15 منٹ کا ایک پوائنٹ بتا دیا تھا، تبرک باٹی مجلس ہو گئی، سمجھ میں آ رہا ہے نہیں؟ جی یہ تو تھے فعل مضارع کے حالات، آئیے کتاب سے دیکھتے ہیں جی۔ نشاط فاطمہ نقوی، آئیے السلام علیکم۔ السلام ورحمۃ اللہ۔ حالات فعل مضارع، فعل مضارع کی خصوصیات ہم نے پڑھ لی تھی، فعل مضارع دال 5 جہت و خاصیت، 5 جہت یا 5 خاصیتیں رکھتا ہے، خصوصیات رکھتا ہے کہ وہ یہ ہے، می توغد در زمان حال یا آئندہ استعمال شود، زمان حال یا آئندہ میں استعمال ہو سکتا ہے، استعمال ہو سکتا ہے۔ دوسرا مثبت، فعل مضارع مثبت ہے، یعنی دلالت پر واقع شدن میکند، یعنی واقع ہونے پر دلالت کرتا ہے، نہ واقع نہ شدن، واقع نہ ہونے پر نہیں، نہ کہ واقع نہ ہونے پر۔ تیسری خصوصیت مرفوع، فعل مضارع مرفوع ہوتا ہے۔ چوتھی خصوصیت معنیان خبریہ، اس کے معنی خبری ہیں، وہ استحقق چیزی خبر میں ہے، کسی چیز کے محقق ہونے کی خبر دیتا ہے۔ پانچویں خصوصیت معنی بطور سادے و بدون تاکید بیان میں کند، معنی کو سادہ اور بغیر تاکید کے بیان کرتا ہے۔ یہ 5 خصوصیات ہیں، سمجھ میں آ رہا ہے نہیں؟ جی۔ گاہی کبھی کبھی بے اول شروع میں یا آخر میں، آخر فعل مضارع، کبھی کبھی فعل مضارع کے شروع میں یا آخر میں چیزی اضافے میں شود، کچھ چیز اضافی ہوتی ہے کہ موجب از بین رفتن بعضی از خواص سے فوق میں گردد، خواص خاصیت کی جمع، کہ اوپر والی جو خصوصیات ہیں ان میں سے بعض کے ختم ہو جانے کا سبب بنتی ہے، از بین رفتن یعنی ختم ہو جانے کی سبب بنتی ہے۔ ان چیزاں بے ترتیب تاثیر در جہات مذکور، جو جہات ذکر کی ہیں 5 ترتیب سے، اسی ترتیب سے جو چینج کریں گی وہ اسی ترتیب سے یہاں دے رہے ہیں۔ جیسے حروف تعین، پہلی جو جہت اور خصوصیت بیان کی تھی کہ زمان حال یا آئندہ میں استعمال ہو سکتا ہے، اس خصوصیت کو حروف تعین ختم کر دیتے ہیں۔ 2. 2 حروف تعین، 3 حروف تعین، 4 حروف تعین، 5 حروف تعین، 6 حروف تعین، 7 حروف تعین، 8 حروف تعین، 9 حروف تعین، 10 حروف تعین، 11 حروف تعین، 12 حروف تعین، 13 حروف تعین، 14 حروف تعین، 15 حروف تعین، 16 حروف تعین، 17 حروف تعین، 18 حروف تعین، 19 حروف تعین، 20 حروف تعین، 21 حروف تعین، 22 حروف تعین، 23 حروف تعین، 24 حروف تعین، 25 حروف تعین، 26 حروف تعین، 27 حروف تعین، 28 حروف تعین، 29 حروف تعین، 30 حروف تعین، 31 حروف تعین، 32 حروف تعین، 33 حروف تعین، 34 حروف تعین، 35 حروف تعین، 36 حروف تعین، 37 حروف تعین، 38 حروف تعین، 39 حروف تعین،
جی پھر بتایا تو فعل مضارع مثبت ہوتا ہے، دوسری خصوصیت لا حرف نفی آ جائے تو منفی کر دیتا ہے۔ تیسری خصوصیت بتائی تھی مرفوع ہوتا ہے، حروف جزم اور حروف نصب آ جائیں تو اس مرفوع ہونے کی خصوصیت کو ختم کر دیتے ہیں۔ چوتھا حروف استفہام ہے جو کہ معنی اس کی خبری ہے، چوتھی خصوصیت جی تو پھر حروف استفہام میں سے کوئی آ جائے تو استفہامی معنی کر دیتے ہیں۔ حروف تاکید اگر آپ مل جائیں تو معنی جو سادہ ہے اس کی خصوصیت اس خصوصیت کو ختم کر کے تاکید میں مل جائے۔ بنابراین اس لیے ہر دستے از ان حروف میں سے ہر گروہ جی حالت خاصی میں فعل مضارع بھی دہن، فعل مضارع کو خاص حالت دے دیتے ہیں، حروف تعین ایک الگ حالت دے دیتے ہیں، حروف نفی فعل مضارع کو ایک الگ حالت دے دیتے ہیں کہ آن را در معیت با حروف تعین کہ اس کو حروف تعین کے ساتھ فعل حال یا مستقبل میں وہ با حروف نفی کے ساتھ فعل مضارع منفی میں والی حالت دے دیتے ہیں، وہ با حروف جزم مضارع مجزوم اور حروف جزم کے ساتھ ہی مضارع مجزوم والی حالت آ جاتی ہے، وہ با حروف نصب اور حروف نصب کے ذریعے سے مضارع منصوب والی حالت آ جاتی ہے، وہ با حروف استفہام حروف استفہام کے ساتھ مضارع استفہامی ہو جاتا ہے، با حروف تاکید کے ساتھ مضارع مؤکد میں نامن، اس کو ان حروف کے ساتھ یہ نام دیتے ہیں۔ اب ان کا نام مضارع کا چینج ہو جاتا ہے، حروف تعین کے ساتھ پھر آپ نہیں کہیں گے فعل مضارع، پھر کہیں گے فعل حال، اور اگر سین اور صوف آئے تو فعل مستقبل، حروف نفی آ جائیں پھر نہیں کہیں گے فعل مضارع، پھر کہیں گے فعل مضارع منفی، حروف جزم آ جائیں تو پھر نہیں کہیں گے فعل مضارع، پھر کہیں گے مضارع مجزوم، منصوب ہو جائے تو مضارع منصوب، یہ نام ہو جائے گا اس کا، مضارع استفہامی، مضارع مؤکد، ان ہر قدام را در بحثی توضیح دیں گے۔ اب ہم اس کو ہر ایک کو ایک بحث میں توضیح دیں گے۔ کتنی بحثیں بتائیں؟ بحث 1، بحث 1 میں وہ فعل حال یا فعل مستقبل، بحث 2 میں مضارع منفی، بحث 3 میں مضارع مجزوم، بحث 4 میں مضارع منصوب، اور بحث 5 میں مضارع استفہامی، اور بحث 6 میں مضارع مؤکد۔ 6 بحثیں اس کی فعل مضارع کی جو حالات ہیں وہ ترتیب سے پڑھیں گے انشاءاللہ، ٹھیک ہے؟ حالانکہ بہت آسان ہے، میں نے آپ کو بورڈ پہ شروع میں ہی توضیح دے دی جی۔ صلی اللہ علی محمد و آلہ الطاہرین، اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجهم۔ خدا حافظ۔ خدا حافظ، خدا حافظ، خدا حافظ۔